بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 26 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں الحمدللہ ہم دوسرے پارے میں آیت نمبر 152 تک کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 153 سے لے کے 164 تک کا ترجمہ توفیق ربانی سے سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، ان کو جو یقتل، قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اموات، مردہ، یعنی یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، ان کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلاکن، لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کی زندگی کا تم اس زندگی میں ادراک نہیں کر سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَیْءٍ، کسی قدر، من الخوف، خوف سے، یعنی خوف کے ذریعے، بالجوع، اور بھوک سے، ونقصم، اور نقصان کے ذریعے، من الاموال والانفس والثمرات، مالوں کے اور جانوں کے اور اجناس کے، یعنی پھلوں کے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو، جو ایسی ہر آزمائش میں اپنے جذبات کو قابو رکھ کے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ الذین، اب ان کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ صبر کرنے والے کون ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، یعنی کوئی بھی مصیبت جب ان پہ آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں، یعنی ہم نے پلٹ کے بھی اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، جن پر، صلواتم، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، یہی لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں، یعنی ہدایت کے معیار پہ پورا اترنے والے یہی لوگ ہیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، اوی تمارا، اصل میں ہے او اے تمارا، یا عمرہ کرے، اوے تمارا، یا وہ عمرہ کرے، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ، اس پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا۔ قریش کی ایک، مشرکین قریش کی بری رسم کے خاتمے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ اپنے بت رکھے ہوئے تھے، اور اس وجہ سے اہل ایمان کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ وہاں سے اگر طواف کریں گے تو وہ اس زمرے میں نہ آ جائیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں۔ ومن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن،
کوئی بھلائی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ شاکر علیم قدردان ہے، خوب جاننے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں ما انزلنا اسے جو ہم نے نازل فرمایا، من البینات واضح نشانیاں، والہدا اور ہدایت کو، یعنی ہماری واضح نشانیاں اور ہدایت کو جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی، من بعد ما بعد اس کے بیناہ ہم نے اسے واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب اس کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ مراد یہاں سے یہود ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللائنون تمام لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابو توبہ کر لی، رجوع کر لیا، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور بیان کر دیا، یعنی حق کو بیان کر دیا، جو ان کے پاس حق ہے تورات میں انجیل میں اسے چھپایا نہیں، بیان کر دیا، فاولئک بس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم کہ میں متوجہ ہوتا ہوں جن پر، یعنی میں توبہ قبول کرتا ہوں جن کی، وانا اور میں التواب الرحیم بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مرے، یعنی وہ مرے اس حال میں، وہم کفار کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت اللہ، اولئک علیہم یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، یعنی اسی حال میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت پائیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض ان یقیناً فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، والفلک التی اور اس کشتی میں جو تجری چلتی ہے، فی البحر دریا میں، بما ینفع الناس ان چیزوں کو کے ساتھ، ان چیزوں کو لے کر جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو، لوگوں کے نفع کی چیزیں ہیں، وما انزل اللہ اور اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، یعنی اس پانی میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے آسمان سے برسایا، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہ الارض اس کے ذریعے، یعنی اس بارش کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا اس کے بنجر یعنی مردہ ہو جانے کے بعد، وبث فیہا اور اس نے پھیلا دیے اس میں یعنی زمین میں، من کل دابہ ہر طرح کے جاندار، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب اور اس بادل میں جو المسخر حکم کا پابند ہے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، جہاں اور جب وہ حکم دیں تو وہ برسے، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون
عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 64 پہ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے اس سبق میں جو کہ 12 آیات پہ مشتمل تھا، 12 آیات میں الفاظ کی تعداد تھی 217، جبکہ نئے الفاظ جو PDF پارہ، دوسرا پارہ بھی الحمدللہ اپلوڈڈ ہے، جو کلرڈ ہوں گے ان آیات میں الفاظ وہ 42 ہیں۔ گویا 175 الفاظ ایسے ہیں ان 217 میں سے جو اب تک ہم سیکھ چکے ہیں، اور ان 42 الفاظ کے سیکھنے کے نتیجے میں ہمیں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے جو اب تک ہم کور کر چکے ہیں، جو آگے ابھی ہم نے پڑھنے ہیں، ان میں سے ہم کور کر چکے ہیں، ان کی تعداد ہے 561، اور ان 561 کو ملا کے اب تک ہم 37,727 الفاظ، یعنی 91,265 میں سے 37,727 الفاظ ہم الحمدللہ کور کر چکے ہیں، جو کہ کل الفاظ کا 41% ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ گویا کہ عملاً ہم نے صرف 925 الفاظ آج کے سبق سمیت 925 الفاظ سیکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے جو ریپیٹیشن ہے الفاظ کی، جو بار بار الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ان کے نتیجے میں ہم 41% قرآن حکیم کے الفاظ کو کور کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کچھ عرصہ اس سبق کو دورائی کے قواعد کے مطابق جو طلبہ پختہ کر لیں گے، محسوس ہوگا کہ روزانہ کی تلاوت کے دوران کبھی 24ویں پارے میں، کبھی 28ویں پارے میں، کبھی کسی 18ویں پارے میں، 16ویں پارے میں انہیں کہیں 50%، کہیں 10%، کہیں 30%، کہیں 60%، کہیں پوری کی پوری آیت جو پیچھے ریپیٹ ہوئی وہ انہیں سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ اس لیے ہے کہ رب کریم کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے حصول کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ ایسا پختہ تعلق عطا فرمائے کہ روزانہ صبح و شام کی تلاوت ہمارا معمول بن جائے، اور قرآن حکیم کو سمجھ کر اس پہ عمل کر کے اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کی دورائی انشاءاللہ طلبہ جو 153 سے 164 کا سبق پڑھیں گے، 113 سے لے کے 126 تک، یعنی پہلے پارے کی آخری آیات دورائی ہوگی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ ان تمام بشارتوں کا حقدار بنا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم اور علم دین سیکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔